السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریر کا عنوان قبر کی منزل ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی تھیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ جنت کی قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوں گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے بھی لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو اب تو دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر حد نگاہ تک کوشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے بھی لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سے تو مجھے سے زیادہ ناپسند تھا، اب جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو اب تو دیکھنا کہ میں تجھے کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر کو اس طرح دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں گھسنے لگتی ہیں، اور اس پر 70 اژدہے دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر زمین پر پھونک مار دے تو اس زمین پر قیامت تک کچھ نہ ہوگے۔ وہ اژدہے اس کو مسلسل کاٹتے رہتے ہیں اور مسلسل ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر و دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ اس مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں: من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہاں کی خوشگوار ہوا آنے لگتی ہے، اور فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں کہ سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، تو بھی اس طرح قیامت تک کے لیے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپس جانے کا کوئی قانون نہیں۔ مومن بندے کو جو منکر و نکیر کے سوالات و جواب جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد قبر میں انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں سورہ ابراہیم میں ہے: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ میں سے تم کو مضبوط رکھتا ہے۔ لیکن فاسق و فاجر اور کافر بندہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہاں کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگتی ہیں، اور ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو قیامت تک ایک لوہے کی گرز سے پیٹائی کرتا رہتا ہے۔ مردہ درد و تکلیف ہمارے چیختا ہے اور اس کی چیخ کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار، اس کا مال، اس کے اعمال جاتے ہیں، رشتہ دار اور واپس آ جاتے ہیں، اس کے اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو اس قبر کی کٹھن گھڑی میں ہمارے کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل اولاد و مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم جمع کیا کر رہے ہیں، حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم حاصل کیا کر رہے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں: جوہر انسا عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسا عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آگ سے اجل تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔